السلام علیکم۔ ناول میں بنوں تیری تقدیر پیا، رائٹر رافعہ شیخ۔ آج سمر ویکیشن کے بعد اسکول کا پہلا دن تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسکول نہ جانے کے لیے رو رہی تھی، اور سب گھر والے اسے مختلف لالچ دے کر اسکول بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے کوئی پیسے نہیں دینا۔ پہلے بھی اسکول میں کچھ الٹا کھا لیا تھا اور 2 دن اسکول سے چھٹی کا موقع مل گیا تھا۔ اس کی صحت کا اندازہ تو ہے۔ اسکول سے آنے کے بعد اسے ہم خود ہی کوئی اچھی چیز لا کر دے دیں گے، لیکن اسے کوئی لنچ ٹائم کے لیے فروٹ چاٹ کا ٹفن بنا دے۔ اسجد صاحب نے نیوز پیپر پڑھتے ہوئے مہر النساء سے کہا، وہ اکثر اسکول میں کچھ الٹا سیدھا کھا لیتی تھی جس کے سبب 4 دن بیماری میں گزارتی تھی، اس لیے اسجد صاحب نے اسکول لنچ کے لیے پاکٹ منی دینے سے سب کو منع کر دیا تھا۔ بابا مجھے اسکول نہیں جانا، روز کی طرح آج بھی اس کی فریاد عروج پر تھی، لیکن کسی نے کان نہ دھرتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر اسکول پہنچایا اور وہ روز کی طرح روتی ہوئی کلاس روم میں داخل ہوئی۔ سب بچوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، جو بالکل بدلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب بچہ پہلی بار اسکول جاتا ہے اکثر روتا ہے کچھ دن، لیکن پھر اس کو یقین آ جاتا ہے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے ہر حال میں اسکول جانا ہے، اور کچھ عادت بھی ہو جاتی ہے تو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں قصہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں جب سے اسکول لائف کا دور شروع ہوا تھا، وہ سالوں گزرنے کے باوجود بھی اسے پہلا دن ہی لگتا تھا۔ وہ چھٹی جماعت کی طالبہ تھی، لیکن روتے ہوئے وہ کوئی نرسری کی بچی لگتی تھی، جسے فرق نہیں پڑتا کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا، کیا بولے گا۔ اسے سب سے بری جگہ اسکول لگتی تھی اور سب سے زیادہ سکون گھر میں ملتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے بھی اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک اپنی کمر کس لی تھی۔ اگر اس کی سنتے تو اس نے نرسری میں ہی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر گھر میں بیٹھ جانا تھا۔ وہ رو رہی تھی کہ اس کے برابر میں اس کا ہم عمر بچہ آ کر بیٹھا۔ وہ نیو آنے والا بچہ تھا جو کہیں سے ٹرانسفر کروا کر یہاں آیا تھا۔ آج اس کا اس اسکول میں فرسٹ ڈے تھا، اس لیے یہ کلاس اس کے لیے انجان تھی۔ تمام کلاس میں اس بچے کے داخل ہوتے ہی چہ میں گویاں شروع ہو گئی تھی، جو آتے ہی اس روتی ہوئی لڑکی کے پاس والی سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ اس کی ظاہری پرسنالٹی بہت پرکشش تھی، وہ کلاس میں سب سے الگ اور نمایاں لگ رہا تھا۔ اس کے سلیقے سے بنے بال اور ڈریسنگ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا وہ بہت اسٹائلش اور رکھ رکھاؤ والا ہے۔ یہ میری جگہ ہے، یہاں سے اٹھو۔ اس کے بیٹھنے پر وہ چونک کر متوجہ ہوتی ہوئی بولی، اس پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے کیا؟ اس نے اس کے مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، میں اپنی جگہ پر کسی کو نہیں بٹھاتی، آپ بھی اٹھو یہاں سے۔ اس نے سو سو کرتے اس کی آنکھوں کو بغور دیکھ کر کہا، بٹھاتی نہیں ہو، یہ تمہارے اتنا رونے کی وجہ سے کوئی بیٹھتا نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے اپنی چیزیں سیٹ کرتا ہوا بولا۔ وہ انتہا کا صاف گو انسان تھا اور اس کی اس بات نے یہ ثابت کر دیا تھا۔ وہ ہوں کر کے کلاس میں داخل ہوتی ٹیچر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بیٹا جی اٹھ جائیں، اور کتنا سونا ہے؟ کیا پورے مہینے کی نیند آج ہی لینی ہے؟ آپ یونی بھی نہیں جا رہے ہیں؟ سکینہ بیگم کو آج پہلی بار اسے جگانے کے لیے آنا پڑا تھا، ورنہ وہ فجر کے ٹائم جو اٹھتا تھا رات گئے تک جا کر سوتا تھا۔ اس کی نیند بہت تھوڑی تھی، جس کے سبب وہ چند گھنٹے سو کر ہی فریش ہو جاتا تھا۔ موم، بس یہ دیکھیں میں اٹھ گیا، آپ کا شیر بیٹا جاگ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے کہا، حمزہ میر، آپ سے ہم نے کہا تھا یہ بزنس کو سیریس نہ لیں، فی الحال اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں، جب ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو بزنس وغیرہ بھی دیکھ لیں، خود کو ابھی سے اتنا بزی کیوں کر لیا ہے؟ سکینہ بیگم نے آج ایک بار پھر روبوٹ بن چکے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی، لیکن انہیں معلوم تھا کرنی تو اس نے اپنی مرضی ہی ہے، جو دل میں آتا تھا وہی کرتا تھا، اگلا بندہ منع کر کے تھک جاتا تھا۔ موم، میں بزنس اور پڑھائی دونوں کو ہینڈل کرنے کے قابل ہوں، میں تو اس کے علاوہ اور بھی 2-4 کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ ایم اوکے، کوئی برڈن نہیں مجھ پر۔ اور موم، مجھے بس حمزہ کہا کریں پلیز، حمزہ میر نہیں کہا کریں۔ اس نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ آخر اسے اپنے ہی نام کے دوسرے حصے سے کیا مسئلہ تھا؟
جب بھی کوئی اس کے نام کے ساتھ میر استعمال کرتا تھا اس کا دل کرتا اپنے نام سے میر ہٹا دے۔ چلیں فریش ہو کر نیچے آئیں، آپ کے ڈیڈ بھی پریشان ہیں، آج آپ اتنا لمبا کیسے سو گئے؟ سکینہ بیگم نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا اور اس کے بال سنوارتے ہوئے نرمی سے بولی۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ اس کا روم اس کے ہونے یا نہ ہونے پر بھی صاف ستھرا رہتا تھا۔ وہ اتنا نفاست پسند تھا کہ پرانے دور کے خاتون کو بھی مات دے جایا کرتا تھا۔ چیز جہاں سے اٹھاتا استعمال کر کے اسی جگہ ویسے ہی سیٹ کر کے رکھتا جس سے روم بہترین حالت میں رہتا تھا۔ بچپن سے اب تک اس نے کسی معاملے میں اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی ذات میں گم رہنے والا انسان تھا جس کا ایک ہی شوق تھا اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھنا اور بس۔ اسے کسی دوسرے سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ سب کا ماننا تھا وہ خوبصورت اور انٹیلیجنٹ ہے اس لیے مغرور ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ریزروڈ رہتا تھا اور سامنے والے کو بھی ایک فاصلے پر رکھتا تھا۔ اسے اس معاملے میں بھی لوگوں کی رائے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ زندگی میں صرف ایک ہی دوست بنایا تھا اور اس کے جانے کے بعد کبھی دوست کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ فریش ہو کر نیچے پہنچا تو اس کے ڈیڈ یعنی وجاہت صاحب سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے اور ناشتہ سٹارٹ کیا۔ اس کے بنا تو اس کے موم ڈیڈ کے حلق سے ناشتے اور ڈنر کا ایک نوالا نہیں اترتا تھا، اور وہ اپنے بنائے گئے وقت کا بہت پابند تھا۔ جو ٹائم وہ خود کو کام کے لیے دیتا تھا اسی ٹائم پر وہ کام مکمل کر کے خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ اپنی ذہانت کے سبب آج اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیڈ کا بزنس بھی سنبھال رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس پر جتنا فخر کرتے کم تھا۔ وہ جس میدان کا حصہ بنتا تھا پہلی پوزیشن کے ساتھ لوٹتا تھا۔ آج تک وہ کسی میدان میں نہیں ہارا تھا سوائے ایک میدان کے۔ وہ MBA کے لاسٹ ایئر میں تھا اور وہ اسٹوڈنٹ ایز ٹرینی کے طور پر اپنے ڈیڈ کی کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا، لیکن صرف چند منتھس میں ہی اس نے کمپنی پر ہولڈ حاصل کر لیا تھا۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ باقاعدہ ہر معاملے کو دیکھ بھی رہا تھا۔ ہفتے میں صرف 2 چکر کمپنی کے ورکرز کو ادھر سے ادھر دوڑانے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ وہ 2 دن صرف چند گھنٹے یونی سے آ کر کمپنی جاتا تھا اور یہ چند گھنٹے ہر ورکر کا امتحان ہوتے تھے۔ کمپنی کے ورکرز کی دعا تھی وہ ان کا باس ہرگز بھی نہ بنے۔ حمزہ آج یونی کیوں نہیں گئے؟ وجاہت صاحب نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ ڈیڈ سیمسٹر بریک ہے، اسائنمنٹ ریڈی کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس کلیئر کرنے تھے آج، اور وہ خود میں آلریڈی کر چکا ہوں۔ آج یونی جانا بیکار تھا، وقت ہی ضائع ہوتا میرا۔ وہ کچھ بیزار سا دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ وقاص چوہان کی بیٹی نور آپ کو پسند کرتی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں منگنی وغیرہ طے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مکمل بات بتا کر رائے مانگی۔ وقاص چوہان ان کے بزنس پارٹنر تھے اور ان کا وجاہت میر کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، اور وہ کیا حمزہ سے ملنے والی ہر دوسری لڑکی کی خواہش ہوتی تھی کہ ایٹ لیسٹ حمزہ ان سے دوستی ہی کر لے، لیکن وہ دوستی تو کیا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور پھر وہ لڑکیوں میں اکھڑ مزاج، کھڑوس اور مغرور کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ ہر دوسری لڑکی یونی میں بیٹ لگاتی تھی کہ ان میں اپنی اداؤں سے حمزہ میر کو قابو کرنے کا ہنر ہے، لیکن وہ ان کے لڑکی ہونے کو بھی پس پشت ڈال کر اچھی خاصی انسلٹ کر جاتا تھا، اور یوں آج تک کوئی لڑکی اسے اپنی طرف مائل اور دوستی کرنے کا ٹاسک پورا نہیں کر پائی تھی۔ ڈیڈ ہر دوسری لڑکی کا آپ کے بیٹے پر کرش ہے، کیا سب کو اپنی بہو بنائیں گے؟ وہ بے نیازی سے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں ہاں ہاں، وجاہت صاحب کا اس کی بات پر بھرپور خیخہ گونجا۔ تو آپ کسی ماڈل کی طرح اتنا مینٹین اور سٹائلش رہیں گے تو لڑکیوں کی نظروں میں بھی آئیں گے۔ آپ بچپن سے ہی انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہیں۔ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم سے ہمارے دوست اپنی بچیوں کی نسبت آپ سے طے کرنے کی ضد کرتے تھے اور ہمیں منع کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی تھی۔ انہوں نے بچپن میں بھی لوگوں کو اس کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر رشتہ مانگتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ ان کا بیٹا ہمیشہ اپنے لکس اور ڈریسنگ کی وجہ سے یونیک لگتا تھا۔ کچھ چہرے کی دلکشی خدا داد تھی، کچھ وہ خود کو سنوار کر بھی رکھا۔ بچپن سے ہاں کرتے رہتے تو آپ لوگوں کی ابھی 4 کی جگہ 400 بہویں ہوتی اور سب
ایک دوسرے کو قتل بھی کر چکی ہوتی۔ شکر آپ کا بیٹا جیل جانے سے بچ گیا، اس نے بے حد سیریس انداز سے مذاقاً کہا تو سکینہ بیگم اور وجاہت صاحب ہنسنے لگے۔ تو آپ کی طرف سے انکار ہے؟ سکینہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ جی بالکل انکار ہے، لڑکی میں خود پسند کروں گا، تب تک کے لیے آپ کی ساری نہ ہونے والی بہوؤں کو میری طرف سے انکار، انکار، انکار۔ وہ مسکرا کر ہلکے پھلکے لہجے میں دفعہ انکار کہتا کرسی کھسکا کر اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے دونوں میاں بیوی ہنستے ہوئے اس کی باتیں دہرا رہے تھے۔ حمزہ میر، تمہاری آنکھیں اتنی ریڈ کیوں رہتی ہیں؟ آج اس بچی نے اس کے بیٹھنے پر پوچھا۔ وہ جب سے کلاس میں آیا تھا وہ اس کی آنکھیں ہی غور سے دیکھتی تھی۔ پوری کلاس میں سب سے رچ اور کلاس کا ٹاپر وہی تھا۔ اس سے سب نے دوستی کرنے کی کوشش کی لیکن اسے آتے ہی کلاس کی سب سے بورنگ اور روتی بچی نے اٹریکٹ کیا تھا۔ اسی کو وہ دوست بنا چکا تھا، وہ جس کے رونے کے باعث سب اس سے دور بھاگتے تھے، اور وہ پڑھائی میں بھی ایوریج اسٹوڈنٹ تھی۔ پتہ نہیں کیوں ریڈ رہتی ہیں آئیز؟ اسے صاف ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ جانتا تھا اس کی وضاحتی جواب کے بعد بھی کچھ دن تک پھر یہی سوال دہرانے لگے گی۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ نا، اس طرح تمہاری پوری آنکھیں ریڈ ہو جائیں گی، پھر کیا کرو گے؟ وہ آنکھوں میں فکر لیے اس سے مخاطب تھی، اور باقی کلاس فیلوز اس کی اتنی کلوزنس پر جل بھن رہے تھے۔ جس بچی سے کلاس میں کوئی دوستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے آتے ہی کلاس میں ایک رچ اور پرکشش پرسنالٹی کے حامل لڑکے نے دوستی کر لی تھی۔ ہضم نہ ہونے والی بات تھی۔ دکھا لوں گا، بس اتنا جواب دے کر وہ نوٹ بک پر جھک کر کچھ لکھنے لگا۔ وہ کبھی فارغ تو بیٹھتا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پاؤں جاگتے ہوئے کمال دکھایا کرتے تھے، اور یہ کمال سب کو حیران کرتا تھا۔ چھٹی جماعت کا طالب علم 7ویں 8ویں کے میتھس سالو کر دیا کرتا تھا۔ کلاس میں میتھس ٹیچر کے آ جانے سے وہ اس کے مزید سوالات سے بچ گیا تھا۔ ٹیچر نے نیو ایکسرسائز کے 2-3 سوالات سمجھائے تھے، جن کے دوران وہ بھی کبھی کبھی اسے بھی دیکھتا، جو پوری توجہ سے ٹیچر کو دیکھ اور سن رہی تھی۔ شروع میں وہ سمجھتا تھا وہ توجہ سے لیکچر سنتی ہے، مگر اب وہ جان چکا تھا کہ دماغی طور پر وہ غیر حاضر لڑکی بظاہر غور سے ٹیچر کو دیکھتی تھی۔ ٹیچر سمجھا کر اسے ملتے جلتے چند سوالات پوائنٹ آؤٹ کرتی پریکٹس کا کہہ رہی تھی، جو اسی میتھڈ اور فارمولا سے حل ہونا تھا۔ ساری کلاس سر ہلاتی سوالات کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بھی وائٹ بورڈ کو دیکھتی اگلے سوالات کے بجائے ٹیچر کے کیے سوالات حرف بحرف اپنے رجسٹر پر اتارنے لگی۔ وہ تیزی سے سوال کرتا جا رہا تھا، اور جب تقریباً کر چکا تو اس کے رجسٹر پر نظر ڈالی۔ حسب معمول وہ اب بس سوالات لکھتی ٹائم گزار رہی تھی۔ اس ایکسرسائز کو پریکٹس نہیں کرو گی تو اس کے ٹیسٹ میں پھر سے فیل ہو جاؤ گی۔ کوسچن سمجھ نہیں آئے؟ اس نے اسے مخاطب کر کے اچانک سوال کیا۔ نہیں، مجھے میتھس نہیں پسند، ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو سزا ملے گی اور میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن میتھس مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ واقعی ہر ٹیسٹ میں سزا قبول کر لیا کرتی تھی، لیکن میتھس کا ٹیسٹ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کہہ کر سامنے دیکھنے لگا جہاں ٹیچر ان سب کے کر لینے کا ویٹ کر رہی تھی، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اسے میتھس سے کوئی غرض ہی نہیں ہو۔ کلاس ابھی بھی کوسچن سالو کرتی، کبھی کبھی ٹیچر سے ہیلپ لیتی، مصروف تھی، اور وہ 15 منٹ میں سالو کر کے اب اسے زبردستی سالو کروا رہا تھا۔ پہلے سوچا چھوڑ دے، لیکن پھر ٹیچر اس کی دوست کو ڈانٹے یہ حمزہ میر تو بالکل نہیں چاہتا تھا۔ پھر یہ سوچ کر وہ اسے زبردستی آنکھیں دکھا کر میتھ سالو کروانے لگا۔ جسے میتھ سے کوئی غرض ہی نہیں تھی، اس سے تو اسکول سے بھی کوئی غرض نہیں تھی، اور وہ اس کے رعب ڈال کر سوالات کروانے پر پہلے ناراض پھر خوش ہوتی ہوئی اس کے کیے سوالات دیکھ دیکھ کر چھاپنے لگی۔ اور اس زندگی میں پہلی بار اس نے کلاس ورک میں خود سے سوالات کیے تھے، اور بالکل ٹھیک کیے تھے۔ ٹیچر بھی چیک کرتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر مسکرا دی۔ انہیں لگا وہ اب محنت کرنے لگی ہے۔ وہ چیٹنگ سے ہی صحیح، لیکن ڈانٹ اور اس بار کے ٹیسٹ میں سزا سے بچ چکی تھی، جو کہ اس کے لیے خوش آئند تھا۔ گھر جا کر اپنی بڑی بہن کو اپنے کلاس میٹ کے بارے میں حرف بحرف بتاتی چلی گئی، اور وہ حیرت سے اسے سنی گئی۔ سنا ہے آج باس کے بیٹے نہیں آئیں گے۔ آج حمزہ میر کا آفس آنے کا دن تھا۔ آفس کو ورکرز نے بڑی نفاست سے سیٹ کر دیا تھا، اور اب
ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے۔ میں تو سوچتا ہوں جب وہ ہمارے باس بن گئے تو کیا ہوگا؟ ایک ورکر نے بڑی پریشانی سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھ کر کہا، جیسے ہم 2 دن سانسیں روک کر گزارتے ہیں ویسے ہی پورا ہفتہ گزاریں گے۔ سب کو اس کے آنے سے پریشانی ہوتی تھی، وجہ اس کا حد سے زیادہ سنجیدہ اور سخت رویہ تھا جو وہ یہاں سب سے رکھتا تھا۔ ویسے آج وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیا تمہیں باس نے بتایا ہے؟ تیسرا ورکر جو تھوڑا فاصلے پر کھڑا سب سن رہا تھا، اس نے حیرت سے آ کر پوچھا۔ وہ آج اپنے بابا کے ساتھ میٹنگ کے لیے دبئی جا رہے ہیں، مجھے تو یہی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ جو ورکر سب سے پہلے آیا تھا اس نے بتایا۔ چلو اچھا ہے، بس وہ 1 ماہ کے لیے غائب ہو جائے۔ اس نے دل میں دعا کرتے ہوئے کہا، کون 1-2 منتھس کے لیے غائب ہو جائے؟ حمزہ میرے داخل ہوتے 3 ورکرز کو ساتھ جمع دیکھ کر وہیں قدم بڑھا دیے، اور اس کے قدموں کی آواز تو ساتھ چلتے بندے کو بھی سنائی نہیں دیتی، پھر وہ تو اس سے کافی فاصلے پر کھڑے محو گفتگو تھے۔ سارے ورکرز اس کے آتے ہی کھڑے ہو گئے اور وہ تینوں سب سے بے بہرا ہو کر اپنی باتوں مطلب اس کی برائی میں مصروف تھے۔ وہ ہمارے کھڑوس باس حمزہ، ایک تو وہ اپنا پورا نام بھی نہیں لینے دیتے ہیں۔ حمزہ کی پوچھنے پر دو نے مڑ کر دیکھا اور دیکھتے ہی گلے میں کانٹے چبھنے لگے، جبکہ ایک ورکر نے بے نیازی سے بنا دیکھے جواب دیا۔ ان دو نے تھوک نگلتے ہوئے اس کا رخ حمزہ کی جانب کیا، اور اس کو دیکھتے ہی اسے سمجھ نہ آئی کیا اور کیسے ری ایکٹ کرے۔ اس نے کھسیانی ہنسی ہنس کر اپنے ساتھ موجود ان 2 کو گھورا جو اس کے بولنے سے پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ مجھے کسی نے حمزہ میر کہا تو اس کا اس آفس میں آخری دن ہوگا۔ میں سب کے لیے صرف اور صرف حمزہ ہوں۔ گاٹ اٹ؟ اس نے بآواز بلند تمام ورکرز کو مخاطب کرتے ہوئے وارن کیا۔ سب نے سمجھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ اور مجھ سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی طرح انسان ہی ہوں، بس مجھے وقت پر کام نہ کرنے والے لوگوں سے سخت قسم کی چڑ ہے۔ آپ لوگ اپنا بیسٹ دیں گے تو میں بھی بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اور آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے، میں 2 دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں۔ تھوڑی پریکٹس فارنرز کے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن ڈیڈ یہیں ہوں گے، صرف میں اور مسٹر وقاص چوہان جا رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگ میرے نہ ہوتے ہوئے میری کمی محسوس کریں گے۔ ساری بات سنجیدگی سے کرتے ہوئے آخری جملے پر وہ پراسرار سا مسکرا دیا۔ سارے ورکرز بھی دبا دبا سا ہنستے بظاہر زور و شور سے اس کی بات سے اتفاق کرنے لگے۔ وہ کہہ کر تھوڑا بہت کام اور فائلز لے کر کمپنی سے نکل کر گھر پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا سکینہ بیگم نے اس کی پیکنگ پہلے سے ہی کر دی تھی۔ اس کا سفر بیگ تیار تھا۔ میں کر لیتا نا موم، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ وہ خفا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کے ڈیڈ بھی کمال کرتے ہیں، جس دن جانا ہے اس دن آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو آج رات کی فلائٹ سے دبئی جانا ہے۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے عین ٹائم پر بتانے سے اچھا خاصا بد مزہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں موم، اگر وہ 1 ہفتہ پہلے بھی بتا دے تو مجھے جانا ہی ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے آج ہی تو بتا دیا تو۔ حمزہ نے ہلکا پھلکا لہجہ اختیار کرتے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ بیگ چیک کر لیں آپ، کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے اس کا دھیان پیکڈ بیگ کی طرف کیا، جو چیزیں چھوٹ جانے پر شکوہ کرنے کے بجائے خرید لیتا تھا۔ ٹھیک ہی پیکنگ کی ہوگی موم، آپ نے کی ہے، اس لیے میں بے فکر ہوں۔ وہ کہہ کر بات لینے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے وقاص صاحب کے ساتھ دبئی کے لیے ایئرپورٹ کی طرف نکل جانا تھا۔ کلاس آج سے آپ لوگوں کا اسٹوڈنٹس ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں آپ لوگوں کو مختلف گیمز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ گیمز میں جیتنے والوں کو مزے مزے کے انعامات دیے جائیں گے اور آپ لوگوں کو انجوائے کرنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ جو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ 1 بائی 1 آ کر نام لکھواتے جائیں۔ ٹیچر نے کلاس میں آتے ہی اناؤنس کیا اور آرام سے بیٹھ کر لسٹ بنانے لگی۔ کلاس میں سب کی ایکسائٹمنٹ اور گیمز کی سلیکشن کی وجہ سے ہلکا سا شور پیدا ہونے لگا تھا، جب اچانک حمزہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اینا چلو اٹھو، نام لکھوانا ہے، حمزہ میر نے اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے کہا، اور ہر جگہ اسے اینا کو تو ضرور ساتھ گھسیٹنا ہوتا تھا۔ وہ بھی منہ بناتے ہوئے اٹھ گئی۔ ہوش تو تب اڑے جب اس نے اپنے ساتھ اس کا بھی نام لکھوایا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بہت احتجاج کیا، لیکن بے سدھ رہا، کیونکہ وہ اس معاملے میں بالکل بہرا بن جاتا تھا اور صرف اپنی مرضی ہی کرتا تھا، نہ رائے لیتا نہ ہی اجازت، بس حکم کرنے جیسا اطلاع دے دیتا تھا۔
اس مرتبہ بھی وہ میم کو نام لکھوا چکا تھا۔ چند لمحے تو وہ ہونق زدہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی تو وہ ویسے بھی بہت کم ہی سنتا تھا، اور آج بھی اس کے رونے دھونے کو کسی خاطر میں نہیں لیا گیا۔ ریسنگ میں نام لکھوا کر پرسکون سا ہو گیا اور اس معصوم کی جان خطرے میں ڈال گیا۔ گیمز نیکسٹ ویک سے شروع ہونے تھے اور اس کے لیے ڈریسنگ کی کوئی پابندی نہیں تھی، چاہے یونیفارم ہو یا گھر کی عام ڈریسنگ۔ پورا ہفتہ اسٹوڈنٹس نے گیمز کو ڈسکس کرتے اور اپنی طور تیاری کرتے گزارا تھا، اور ایک واحد اینا تھی جس نے پورا ہفتہ رونا دھونا مچاتے حمزہ میر کا دماغ کھایا تھا کہ اس نے گیم میں اس کا ہی نام کیوں لکھوایا۔ کلاس میں اور بھی بہت لوگ تھے، کسی اور کو لکھوا لیتا، مگر حمزہ میر کے لیے اس کی ہر کام میں پرفیکٹ پارٹنر ہی وہی تھی جو کسی کام میں کبھی پرفیکٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہفتہ گزر گیا اور وہ دن پہنچا جس کے لیے سب تیاریاں کر رہے تھے۔ اس دن سب گیمز کو لے کر ایکسائٹیڈ تھے، جبکہ آج بھی وہ روتے ہوئے اسکول آئی تھی۔ آج کا صدمہ پڑھائی نہیں، گیم تھی جس میں اس کی مرضی اور دلچسپی 0% تھی، مگر حمزہ کی مہربانی سے شامل ہونا پڑ رہا تھا۔ وہ آج اپنے چاچو کے ساتھ اسکول آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح مہنگا لباس پہنے نقص سے تیار تھا۔ چونکہ گرمیاں عروج پر تھیں، اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ چکی تھی، جسے خاص طور پر اینا سے چھپانے کے لیے اس نے سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھے۔ کیا یہ گلاسز اسکول میں بھی پہن کر رکھو گے؟ حمزہ کے چاچو نے اس کو بنا گلاسز اتارے کار سے اترتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ اسی وقت وہ بھی گاڑی سے اتر کر اسکول کے گیٹ سے داخل ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہ لڑکی دیکھ رہے ہیں جو وائٹ فراک میں کھڑی ہے؟ حمزہ نے دور سے اس کی طرف دیکھتے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بہت تنگ کرتی ہے، اس لیے یہ سن گلاسز لگا کر رکھوں گا۔ اس نے چڑھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے چاچو کو گلاسز پہننے کی وجہ بتائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ کم از کم آج کے دن اس کی آنکھوں کی طرف متوجہ ہو۔ وہ سمجھ کر ہنسنے لگے کہ یہ لڑکی یقیناً اس کی ریڈ آئیز کو دیکھ کر کچھ کہتی ہوگی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ہی اسے تاکید کی تھی وائٹ ڈریس ویئر کر کے آنا، کیونکہ وہ خود بھی بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہن کر آیا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے اسکول میں داخل ہوتا سیدھا کلاس روم کی طرف بڑھا، جبکہ اینا کی منتظر نظریں اس پر جمی تھی۔ آخر وہ ڈارک گلاسز کب اتارنے والا تھا؟ کسی کلاس فیلو لڑکے نے اسے کچھ بات کہنے کے لیے بلایا تو وہ اینا یہیں رہنا، میں ابھی آیا کہہ کر چلا گیا۔ وہ آج اس کی بات ماننے کی بجائے اپنی کلاس فیلوز کی طرف بڑھ کر ان سے ہیلو ہائی کرنے لگی۔ اینا کی سلام دعا بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکوں کے پاس کھڑا بنا ان کی سنے اینا کو بار بار گھور رہا تھا، جو معصوم اس سے بے خبر آج سب سے بات کرتی خوش ہو رہی تھی۔ حمزہ اچانک اس کی طرف بڑھا جب ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ وہ لوگ گیمز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ حمزہ کا بات کے درمیان جانا انہیں حیران کر گیا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ حمزہ نے ہاتھ جھٹک کر چھڑواتے ہوئے اس لڑکے کو گھورا۔ وہ جلد از جلد اینا کے پاس جانا چاہتا تھا اور اسے یہ رکاوٹ تپا گئی تھی۔ یار بات کر رہے ہیں، ذرا سن تو لو۔ ریسنگ میں 2 لوگ کا پیر بنے گا، تم کس کے ساتھ بناؤ گے پیر، یہ تو بتا دو۔ اس رونی صورت ماماز گرل کے پاس بعد میں چلے جانا۔ حمزہ کی بے چینی سے انجانوں لڑکوں کے ٹولے نے اسے گھیرتے ہوئے شرارت سے کہا، اور پھر اس نے یہ بات کہنے والے لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح مروڑ دیا۔ لڑکے کی بے اختیار چیخ نکلی۔ ایسا ہی کچھ حال راستہ روکنے والے مزید 3 کا بھی کرنے والا تھا وہ۔ باقی سب اس کی ظالمانہ حرکت پر اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ اور پھر کچھ دیر بعد شور پر پہنچتے ٹیچرز نے بڑی مشکل سے ان 4 لڑکوں کو اس کے چنگل سے نکالا جو ان پر لاتیں گھونسے برسائے جا رہا تھا۔ ان لڑکوں نے اینا کا مذاق بنایا تھا اور ان کا یہ مذاق ان پر بہت بھاری پڑ گیا تھا۔ ان 5 کو ہیڈ آفس لے جایا گیا۔ اینا لڑکیوں کے ساتھ کھڑی حیران پریشان سی اسے دیکھے گئی، جو آفس جاتے ہوئے بھی اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اینا کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی سے بس کچھ دیر میں آنسو آنے والے تھے۔ ہیڈ مسٹریس نے پوری بات سن کر حمزہ کو جانے دیا، جبکہ ان 4 کو وہیں روک لیا۔ وہ جب واپس کلاس روم میں آیا تو اسے بدستور دوسری کلاس میٹس کے پاس کھڑے پایا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے علاوہ تمہارا کوئی فرینڈ نہیں ہے۔ وہ سیدھا اس کے سر پر پہنچتا اس کا ہاتھ پکڑے کھینچ کر اپنے ساتھ لے آیا اور دھمکی کے انداز میں کہا، جب سے اس سے دوستی ہوئی تھی اس نے سب سے بات کرنے پر پابندی لگا دی تھی، جو اینا کو لگا اسٹڈیز کی وجہ سے منع کیا ہوگا، مگر آج کے فری دن میں بھی اس کی وہی پابندی اینا کو سہما گئی تھی۔
اینا اس کی اتنی پوزیسیو نیچر سمجھ نہیں پا رہی تھی. اسے لوگوں کی باتوں اور لوگوں کو سمجھانا نہیں آتا تھا. جو اس کے ارد گرد کے لوگ کہہ دے وہ ٹھیک تھا اس کے لیے. وہ بہت معصوم تھی. ارد گرد کے لوگوں سے اور ان کی سوچ سے ناواقف سی. وہ اس کے غصے سے خوف زدہ ہوتی. اس کی ہدایت پر اس بات میں سر ہلانے لگی. باقی کلاس فیلوز ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ہو گئے. گفتگو کا موضوع حمزہ میر تھا. سب کے لیے حمزہ کا یہ رویہ روپ حیران کن تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی کوئی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. مگر اینا نے بس یہ بات سمجھ لی، اسے حمزہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ وہ یہ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی اور حمزہ سے سوال کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی. یہ دیکھو ڈیڈ نے دبئی سے میرے لیے بھیجی ہے. وہ اسے پریشان دیکھ کر اس کے سامنے بازو کرتا اسے اپنی نیو واچ دکھانے لگا. اس کی کوئی چیز پاکستانی نہیں ہوتی تھی. اس کے استعمال کی ہر چیز دبئی سے آتی تھی. اس کے ڈیڈ کی وہاں بزنس برانچ تھی اور وہ اس کی فرمائش پر ہر چیز وہیں سے لایا کرتے تھے. اور ہر نئی چیز اینا کو دکھانا حمزہ کے لیے لازم تھا. جو وہ اسکول لا کر اینا کو دکھاتا تھا وہ بھی پوری توجہ اور اشتیاق سے اس کی ہر چیز کو دیکھتی تھی. جیسے اب اس کی واچ ہاتھ میں لیے وہ بغور معائنہ کر رہی تھی، بنا یہ سوچے کہ وہ پوری کلاس میں صرف اسے ہی کیوں ہر معاملے میں گھسیٹتا ہے، اسے ہی کیوں اپنی ہر چیز دکھاتا ہے. آج کا جھگڑا کس بات پر ہوا اور کیوں؟ وہ ان سوچوں سے دور تھی. اس کی سمجھ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی تھی. بس اسے اتنا پتا تھا حمزہ میر اس کا دوست ہے اور ہر بات شیئر کرنا اس کے لیے فرض ہے. جب تک وہ حمزہ میر کی حرکتیں اور باتیں سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی، پانی سر سے گزر چکا تھا. حمزہ میر، اب میں تمہارے ساتھ کسی گیم میں بھی پارٹنر نہیں بنوں گی. وہ کل ہوئی گیم سے ملنے والی خراشوں کے غم سے ہی نہیں نکل پائی تھی. اس سے پہلے کہ آج پھر وہ اسے اپنے ساتھ پارٹنر بنانے کے لیے سوچتا، اس سے پہلے ہی اینا نے صاف صاف انکار کر دیا. وہ پہلے ہونق زدہ سا دیکھتا رہا، پھر ہنسنے لگا، جیسے کہتا ہو کیا واقعی کر سکتی ہو ایسا؟ وہ دیکھو ذرا اس حمزہ کو، کبھی کسی سے مسکرا کر بات نہیں کی اور اس روتی ماماز گرل کے ساتھ دانت نکال کر ہنستا اور باتیں کرتا ہے. ٹولی کی صورت میں کھڑے 4-5 کلاس فیلوز کی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں. اسے اس کلاس میں صرف وہی پسند ہے. وہ اینا کو کسی سے دوستی تک نہیں کرنے دیتا. دوسرے لڑکے نے بھی منہ بنا کر کہتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا. جہاں روحان سی صورت بنائے بیٹھی اینا سے حمزہ مخاطب تھا. اینا، پارٹنر تو تمہیں ہی بننا پڑے گا میرا. اس نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا. تو تم ایسے کرو، گیم ہی نہیں کھیلو، پھر تمہیں دکھ بھی نہیں ہوگا کہ اینا تمہاری پارٹنر نہیں ہے. اس نے اپنی طرف سے جگمگاتی آنکھوں سے اسے دیکھتے مخلصانہ مشورہ پیش کیا تھا، جو حمزہ میر کو ایک آنکھ نہ بھایا. میں گیم بھی کھیلوں گا اور اس بار ہم فرسٹ پرائز بھی ون کریں گے، اور میری پارٹنر تو تم ہی بنو گی. وہ پراسرار سا مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا. شہد رنگ آنکھوں میں روشنیاں سی پھیلی تھیں. آج اس کی آنکھوں میں سرخی قدرے کم تھی، ورنہ پہلے تو اس کی آنکھیں بے حد سرخی مائل ہوتی اینا کو متوجہ کرتی تھی اور وہ فکر مندی سے آنکھیں دیکھ کر سوال پر سوال کرتی جاتی تھی. اس کی چھوٹی سمجھ میں حمزہ کی اتنی بڑی بات نہ بیٹھی تو وہیں بیٹھ کر اسے منانے کے لیے رونے لگی. لیکن وہ حمزہ میر انتہا کا ضدی لڑکا اسے سمجھتا تو خوب تھا، مگر من مانی پر مائل رہتا تھا. اب بھی وہ خفگی سے اسے دیکھے گیا. اینا کے ماتھے پر باب کٹ بال بکھرے ہوئے تھے. یہ اسٹائل اس کے بیبی فیس پر خوب جچتا تھا. وہ ریزروڈ اور شائع سی لڑکی اس وقت رونے دھونے کے ڈرامے کرتی کلاس فیلوز سے بے نیاز حمزہ میر کو ترچھی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی. اینا، میری پارٹنر تم ہی بنو گی، چاہے کچھ بھی کر لو، اور پلیز اب رونا بند کرو. تمہارا کاجل بہہ گیا ہے اور تم چڑیل لگ رہی ہو. اس نے اینا کو ہنسانے کی کوشش کی تو وہ اس بار پریشان ہوتی مزید زور و شور سے رونے لگی. حمزہ نے تعصب سے نفی میں گردن ہلا کر اپنے رومال سے اس کی آنکھوں سے بہہ جانے والے کاجل کی لکیر صاف کی تو وہ بھی رونا ضائع ہو جاتا دیکھ کر چپ ہوتی. اس کے ہاتھ سے رومال چھین کر خود اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ سو سو کرتی ناک بھی صاف کر گئی اور رومال ڈسٹ بن کی طرف پھینکنے لگی. جب حمزہ نے بے ساختہ روکا، اینا، یہ میرا رومال ہے، پھینک کیوں رہی ہو، مجھے واپس دو. اس نے بھی بنا چونکے یہ سوال کیے ڈسٹ بن کی طرف بڑھا ہاتھ اس کی طرف کر دیا اور منہ بسوڑتی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی. حمزہ بھی رومال اپنی پاکٹ میں رکھتا سیٹ کی طرف بڑھ گیا. ٹیچر کلاس میں داخل ہو رہی تھی. دوستوں کے ساتھ گروپس بنا کر پہلے سب اسٹوڈنٹس اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. کلاس آج
آپ لوگوں کو انڈیویجول ہو کر ڈرائنگ بنانی ہے۔ کلاس میں داخل ہونے کے بعد ٹیچر نے روٹین ورک کرنے کے بعد بات کا آغاز کیا اور یہاں اینا خوشی سے اچھل پڑی۔ اس بار پیئر گیم نہیں تھی، چلو جان چھوٹی، سنگل اسٹوڈنٹ کمپٹیشن تھا، اسی لیے حمزہ بھی پارٹنر نہیں بنائے گا اور اسے بھی نہیں گھسیٹے گا۔ حمزہ نے مسکراہٹ دبا کر اسے ٹیچر کی بات پر خوشی سے مسکراتے دیکھا تھا۔ جب ٹیچر نے ڈرائنگ شیٹ اس کے آگے رکھی تو اینا کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے مشکوک نظروں سے حمزہ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے دیکھنے پر مسکراتا ہوا اپنی شیٹ پر نام لکھنے لگا۔ پھر سکتہ زدہ بیٹھی اینا کے ہاتھ سے بھی شیٹ لے کر اس کی شیٹ کا کالم فل کرنے لگا۔ ٹیچر ہر کمپٹیشن کے لیے ایک دن پہلے ہی نام لے کر لسٹ تیار کرتی تھی اور اس بار بھی اینا نے تو ہرگز نام نہیں لکھوایا تھا، مگر وہ اتنی غافل رہی کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا حمزہ اس کے ساتھ کیا کر گیا۔ یہ ڈرائنگ میں بناؤں گی، اینا نے غصے سے ڈرائنگ شیٹ کو پٹکتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، تم ہی بناؤ گی، اور آج میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا، جتنا ٹائم ہے اس ٹائم میں صرف اپنی ہی بنا سکتا ہوں اور ٹیچر بھی چیک رکھیں گی، سو یو کانٹ چیٹ۔ وہ کہہ کر اپنی ڈرائنگ کرنے میں مصروف ہو گیا اور اینا غصے سے ڈرائنگ شیٹ پر کلر پینسل گول گول گھمانے لگی۔ اسے حمزہ میر پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو بنا اس کی مرضی پوچھے اس کا نام ہر جگہ لکھواتا پھر رہا تھا۔ جو کام اس نے کبھی نہیں کیا تھا وہ کام حمزہ زبردستی کروا دیا کرتا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بے بسی سے شیٹ پر دائرے بنائے گئی۔ نتیجتاً وہ یہ کمپٹیشن ہار چکی تھی، جبکہ حمزہ میر نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اینا کو اپنے ہارنے کا رتی برابر بھی دکھ نہیں تھا، جبکہ حمزہ کی ڈرائنگ کو ماسٹر پیس کا ٹائٹل ملا تھا۔ اس کے پاس دوسری صلاحیتوں کے ساتھ یہ ٹیلنٹ بھی گاڈ گفٹڈ تھا۔ پورے اسکول میں وہ ماسٹر پیس دکھایا گیا تھا۔ اس کی ڈرائنگ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت اور رشک سے پھیل گئی تھی۔ اس نے ایک سنسان جنگل میں لڑکی کو روتا ہوا بنایا تھا جو دریا کنارے بیٹھی تھی، اور کچھ فاصلے پر ایک لڑکا اس کی جانب جگنو لے کر آ رہا تھا۔ اس ڈرائنگ نے سب کو مبہوت کر دیا تھا۔ دیکھنے والا بار بار تعریف کرتا تھا، جبکہ اینا کی سمجھ میں وہ ڈرائنگ تھیم یا کلر سکیم نہیں بیٹھا تھا۔ اس کو تو وہ ڈرائنگ بس صحیح ہی لگی تھی۔ جتنی خوشی اور جوش سے اس نے اینا کو سب سے پہلے ڈرائنگ دکھائی تھی، اتنی ہی بے دلی اور ناسمجھی سے اس نے دیکھی تھی۔ وہ خاموش سا اسے دیکھے گیا۔ آج کا دن انادیل کے لیے اسکول کے پہلے دن جیسا تھا۔ اسے جب صبح 9 بجے امیمہ نے بڑی مشکل سے اٹھایا تو وہ کافی دیر رونا دھونا اور بہانے بازی کرتی رہی۔ ابھی مجھے سچ میں مزید نہیں پڑھنا، میں گھر میں پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ کیوں سب میرا سکون ختم کرنا چاہتے ہیں؟ میری تو یونی میں کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، نہ کوئی دوست، نہ کوئی کلاس فیلو ایسا ہوگا جس سے میں ہیلپ لے سکوں۔ میں اکیلی کیسے مینج کروں گی؟ آپ ہی بابا اور بھائی کو سمجھائیں، مجھے نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے نہیں پڑھنے کا راگ الاپ رہی تھی۔ وہ ہر معاملہ میں دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے والی لڑکی اسٹڈیز کے لیے بھی اکیلی جانے سے کتراتی تھی۔ اسے پڑھنے سے زیادہ غم اکیلے یونی جانے کا ستا رہا تھا۔ اتنے زیادہ لوگوں کی نظروں میں آنا آسان تھوڑی تھا اس کے لیے، مگر کوئی اس کی مشکل سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے اتنا گھبرانے اور رونے پر اس کی آپی بھی پریشان ہو چکی تھی، مگر ظاہر نہ کیا۔ شونا، کیا معلوم وہاں کوئی تمہیں میر مل جائے جو تمہیں ہر مشکل میں ڈالے بھی اور نکالے بھی۔ وہ روتے ہوئے اچانک اپنی آپی کی بات پر رونا روکتی ٹھٹک کر انہیں تکنے لگی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپی آپ؟ کیا کچھ ایسا ہے جو مجھے نہیں یاد؟ اس نے سوچنے یاد کرنے کی کوشش کرتے امیمہ سے استفسار کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اس کی میموری لاس ہو جاتی تھی۔ صرف حال میں ہوئی باتیں یاد تھیں یا وہ باتیں جن کا ذکر گھر والے کرتے رہتے تھے۔ اسے دماغ پر زور ڈالنے کی پریشانی سے بچانے کے لیے امیمہ نے اسے میر کی باتوں سے دور رکھا تھا، جو اکثر انادل اسکول سے آ کر اس کے گوشے گزار کرتی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے ذہنی دباؤ سے دور رکھنا تھا، ورنہ جو اس کی رہی صحیح میموری ہے وہ بھی چلے جانے کا خطرہ تھا۔ کوئی نہیں یار، بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ شاید وہاں تمہاری کوئی اچھی دوست بن جائے اور وہ تمہاری پڑھائی میں ہیلپ کرے۔ ویسے یہ بہت بری بات ہے شونا، تم جو یہ ہر کام ہر بات کے لیے سہارے ڈھونڈتی ہو۔ ساری زندگی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تم خود سے فیصلہ کرنا سیکھو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے خود سے طے کرو۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا
نقصان نہ کر بیٹھو کبھی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس نے ہمیشہ سمجھائی جانے والی باتیں دوبارہ دہرائی۔ اسے چیزیں باتیں بھول جاتی تھی، جس کا صرف یہی حل تھا کہ بات بار بار دہرائی جائے۔ اگر اسے ایک بار کوئی بات بتائی جاتی تھی تو وہ بھول بھی جاتی تھی، لہٰذا اسے دن میں 20 بار باتیں امیمہ آتے جاتے کہہ کر یاد رکھواتی تھی۔ اس کا دماغی مسئلہ تھا اور ڈاکٹرز کے مطابق احتیاط سے ٹھیک ہونا تھا، اور انادل کو یہی بھول جاتا تھا اسے احتیاط کن چیزوں سے کرنی ہے۔ میں یاد رکھوں گی نا آپی۔ اس نے عادت کے مطابق لاپرواہی سے بات سنی اور زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اسے تھوڑی دیر میں ہی یہ بھی بھول جانے والا تھا کہ یاد کیا رکھنا ہے۔ اسے احتیاط بھی امیمہ کرواتی تھی، لیکن جہاں اس کی نظریں چوکتی تھی وہاں انادل کو یہ بد احتیاطی کر جاتی تھی۔ اسے ٹھنڈا پانی پینا اور ٹھنڈی چیزیں کھانا منع تھا۔ فلو سے اس کے دماغ کی وینز پر اثر پڑتا تھا اور نتیجتاً اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی تھیں۔ سردیاں وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ فلو سے سارا کام خراب ہو جاتا تھا، جتنا بھی گھر والے سمجھا لے، لیکن اسے سمجھایا ہوا بھی بھول جاتا تھا۔ اس کو بار بار یاد دلانے کے لیے ایک فتقہ اس کے سر پر کھڑے رہنا ضروری تھا، جو کہ ناممکن تھا۔ سب کی اپنی پریشانی، اپنے کام تھے۔ اس کے باوجود وجاہت صاحب سمیت اس کی ماما مہر النساء بیگم، بھائی خرم اور آپی امیمہ اسے میڈیسن سے لے کر کھانے پینے کے لیے روکتے ٹوکتے رہنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھول کر ٹھنڈا پانی پی جاتی تھی یا فریج سے نکال کر کوئی نہ کوئی چیز منہ میں رکھ لیتی تھی۔ پھر مسئلہ دماغ سے ہوتا ہوا آنکھوں کی سرخی تک پہنچتا تھا۔ بھائی آتے ہوں گے، انادل جلدی سے اٹھو۔ اسے مسلسل بستر میں گھسے دیکھ کر امیمہ نے کہا، کیا بھائی؟ بھائی لے کر جائیں گے یوں نہیں؟ وہ چیخ کر پھرتی سے اٹھی تھی۔ اس کے سافٹ سویٹ سے بھائی کا شدید غصہ تب باہر آ جاتا تھا جب انہیں کوئی آفس سے لیٹ کروا دے۔ آج بھائی 9:30 بجے جائیں گے، ابھی ڈریس پریس کر کے دے آئی ہوں۔ کہہ رہے تھے شونا کی وجہ سے دیر نہ ہو، ورنہ اس کا لیپ ٹاپ ضبط کر لوں گا۔ اس نے اپنے بھائی کی بات دہرائی تو وہ لیپ ٹاپ چھین جانے سے بچنے کے لیے تیزی سے اٹھ کر تیار ہونے بھاگی۔ وہ کام نہ کرنے والی جب کوئی کام کرتی تو بہت پھرتی سے کرتی تھی۔ یہ نقصان بہت بڑا تھا، اس کے کورین ڈرامے ڈاؤن لوڈڈ تھے۔ خرم کے پاس لیپ ٹاپ جاتا تو سب ڈیٹا ڈیلیٹ ہو کر واپس آتا۔ امیمہ اسے پھرتی سے تیار ہوتے دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کر رہی تھی۔ آج ان کے بھائی کو آفس ہی نہیں جانا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے امیمہ نے بس ایک بہانہ کیا تھا اور یہ بہانہ کامیاب رہا تھا۔ اس نے شارٹ فراک پر پاجامہ پہن رکھا تھا اور سر پر فراک کے رنگ کا حجاب اوڑھے وہ بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کی آپی نے دیکھ کر ماشاء اللہ کہا تو وہ جھینک گئی۔ ناشتے کے بعد خرم کے ساتھ خرم کی ہی منتخب کردہ یونی میں پہنچی۔ وہاں اسٹوڈنٹس کا جمع غفیر دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا، اور وہ 4 سال بعد دوبارہ اسٹوڈنٹ لائف اور اتنے لوگوں میں قدم رکھ رہی تھی۔ اندر سے دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لب کشائی کرتی کہ مجھے نہیں پڑھنا، خرم اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھتا ہوا اسے یونی کے داخلی گیٹ سے ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور وہ اس کے ساتھ کھینچتی ہی چلی گئی۔ قریب سے گزرتے اسٹوڈنٹ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یونی کا ماحول کالج یا اسکول سے بالکل الگ تھا۔ وہ بھی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نقشق سے تیار لڑکیاں اور لڑکے یہاں وہاں آزادی سے گھوم رہے تھے۔ وہ کہیں 2 کہیں 4 تو کہیں 10 لوگوں کا گروپ بنائے وہاں موجود ہلہ گلا کرنے میں مصروف تھے۔ آفس پہنچنے تک خرم نے انادل کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ اندر داخل ہونے پر اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ ڈاکیومنٹ جمع کروا کر فارم فل کروایا گیا۔ خرم نے ہی اس کا فارم فل کیا۔ اسے دیتا تو اس نے دیکھ کر ہی صدمہ سے رونا شروع ہو جانا تھا، جیسے اس کا زبردستی نکاح کروایا جا رہا ہو۔ کلاسز کا آغاز 1 ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ جلد از جلد پروسیس کمپلیٹ کر کے اسے لیکچرز میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا۔ واپسی پر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر غصے سے بیٹھی جبکہ خرم نے بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھال لی اور وہ سو سو کرتی دوبارہ رونا شروع کر چکی تھی۔ صدمہ ہی صدمہ تھا۔ اتنے انجان لوگوں میں اکیلی وہ روزانہ کیسے وقت گزرے گا، کیسے سب کی نظروں سے بچے گی؟ مگر یہ بھی جانتی تھی اس بار اس کی کسی نے نہیں سننی تھی۔ وہ اپنا کام بہت خراب کر چکی تھی۔ گھر میں رہ کر لیپ ٹاپ کی جان کھائے رکھتی تھی اور آنکھیں ریڈ کر لیتی تھی۔ سب کا خیال تھا اس کو اگر پڑھائی میں بزی کر دیا جائے تو ان سب سے باہر آ سکتی تھی۔ وہ ایڈمیشن ہونے کا دکھ لیے گھر کے راستے کی طرف گامزن تھی، جہاں پہنچ کر آپی کو دوبارہ بتانا تھا کہ اسے نہیں پڑھنا۔ یونی میں لوگ اچھے نہیں ہیں، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا پڑھائی میں۔ کیا خبر انہیں ترس آ جائے اور مدد کے طور پر ایڈمیشن کینسل ہو جائے۔ اسے اپنی آپی کا صبح کا لیکچر بھی بھول چکا تھا۔ اسٹوڈنٹ ویک اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ اس دفعہ اینا نے جو گیمز پہلے ہمیشہ
دور سے بیٹھ کر دیکھے تھے، ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا جو کہ حمزہ میر کی بدولت تھا۔ حمزہ نے سب گیمز میں اسے بھی اپنے ساتھ شامل رکھا تھا۔ وہ بری طرح روتی رہی لیکن اس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ حمزہ سے ناراضگی جتاتی اب بھی منہ موڑے اپنے اسکول بیگ سے پہلے پیسے نکال رہی تھی۔ یہ پیسے اس کے نہ تھے مگر اس کے پاس موجود تھے۔ یہ عجیب بات اس کے ساتھ کچھ عرصے سے ہو رہی تھی۔ اینا جسے پاکٹ منی نہیں ملتی تھی، اس کے بیگ میں اچھے خاصے پیسے موجود ہوتے تھے۔ اس نے کبھی نہیں نوٹ کیا تھا کہ حمزہ سے دوستی کے کچھ عرصے بعد اس کے ساتھ یہ واقعہ روز رونما ہونے لگا تھا۔ چونکہ اس کے صحت کے سبب گھر والے تو پیسے نہیں دیتے تھے، مبادا وہ الٹا سیدھا کھا کر بیمار نہ ہو جائے، اسے کبھی کچھ تو کبھی کچھ ٹفن میں دے دیا کرتے تھے جسے وہ حمزہ کے ساتھ شیئر کر کے کھاتی تھی، اور کچھ اپنے کلاس میٹس کو زبردستی کھلا کر ٹفن فنش کر دیا کرتی تھی تاکہ گھر جا کر اسے اپنی ماما سے ڈانٹ نہ سننی پڑے۔ ایسے میں وہ کینٹین سے کبھی کچھ کھا بھی نہیں سکتی تھی۔ حمزہ کو یہ دیکھ کر اچھی فیلنگس نہیں آتی تھی۔ سب کینٹین سے کچھ نہ کچھ لے کر کھانے پر اینا کا منہ پھولا رہتا تھا، جو حمزہ میر کو بھی فیل ہونے لگا تھا۔ وہ پیسے دے کر ہرٹ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کے بیگ میں پیسے رکھنا شروع کر دیے۔ وہ گھر جا کر دیکھتی تو سب سے پوچھتی اسے پیسے کس نے دیے۔ سب ایک دوسرے پر شک کرتے تھے کہ اس کی رونی صورت دیکھ کر شاید کسی نے دے دیے ہوں گے، لیکن کوئی دیتا ہی نہیں تھا تو حامی کیسے بھرتا۔ اس کی آپی معاملے کی جڑ تک پہنچ چکی تھی لیکن اسے بتانے سے گریز ہی کیا تھا کہ اینا کے الٹے دماغ میں پتہ نہیں کیا آ جائے۔ اس کی آپی نے سوچا جب تھوڑی سمجھدار ہو جائے گی تو خود سمجھ جائے گی پیسے کون رکھتا ہے اور کیوں رکھتا ہے۔ اس نے کافی ٹائم تک روز کلاس فیلو سے بھی پوچھا تھا۔ اس پر حمزہ نے کہا تھا جس کے بھی ہیں یہ تمہارے بیگ میں ہیں تو یہ تمہارے ہوئے، اس لیے آرام سے کھاؤ پیو، فکر کی کیا بات ہے۔ اور اس نے اس بات پر مزے سے عمل کیا تھا۔ کینٹین سے روز کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتی تھی۔ حمزہ سر پر کھڑا ہوتا تھا اس لیے کچھ الٹا سیدھا کھانے نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی وہ بازاری چیز اور آئلی چیز سے پرہیز ممکن نہ ہو پایا تھا۔ اور اینا بنا یہ جانے کہ پیسے دینے والا بھی وہی ہے، مزے سے کینٹین سے چیزیں کھا کر انجوائے کرتی تھی بنا اپنی مسلسل خراب ہوتی صحت کی پرواہ کیے۔ اس کی ہیلتھ خراب رہنے لگی تھی مگر گھر والے اصل معمہ حل کرنے سے قاصر تھے، جبکہ حمزہ میر اس سب معاملے کے نقصان یا گہرائی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ بس وہ یہ دیکھ رہا تھا۔ اینا اس بات سے خوش تھی تو وہ بھی خوش تھا۔ حمزہ میر میں کچھ دن کے لیے دادو کے گھر جا رہی ہوں، اس نے آنکھوں میں خوشی لیے اسے مخاطب کیا۔ وہ فری ٹائم میں ایکسرسائز پریکٹس کر رہا تھا۔ اسے اپنا ورک کرنے کے بعد اینا کو بھی کر کے دینا تھا۔ میتھس ایکسرسائز سالو کر کے وہ دیتا جو اینا گھر جا کر بس پریکٹس کرتی تھی، مگر وہ اینا کے لیے ڈبل کلاس ورک کرنے کو بھی تیار رہتا تھا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو اینا بھی کوسچن سمجھنے کی مشکل سے بچنے کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ میتھس تو وہ ہرگز نہیں کرتی تھی۔ ایگزامس کے لیے حمزہ ساتھ ساتھ ایوریج مارکس کی تیاری کروا رہا تھا کہ وہ فیل ہونے سے بچ سکے۔ نہیں تم نہیں جاؤ گی اپنی دادو کے گھر۔ وہ ایک دم چونکا اور بنا کوئی اس کی خوشی کا لحاظ کیے صاف صاف لفظوں میں جانے سے انکار کر دیا، جیسے وہ اس کی ہر بات مانتی ہو۔ لیکن میں پھر بھی جاؤں گی۔ اینا نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میرے گھر بھی تو نہیں آتی نا تم، میں تمہیں مام اور دادو سے ملواتا۔ اس نے ہمیشہ والی بات دہراتے خفگی سے جتایا۔ اینا سے دوستی کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ اینا کو ایک بار ضرور اپنی فیملی سے ملوائے، لیکن وہ کبھی راضی ہی نہیں ہوتی تھی۔ نہیں حمزہ میر، کسی کے گھر اپنے بابا ماما کی اجازت کے بغیر جانا بری بات ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹا کر بڑی عقلمندی کی بات کی اور وہ ہمیشہ کی طرح بنا کوئی ضد کیے خاموش ہو گیا اور اپنا میتھس ورک کرنے کے بعد اس کا کرنے لگا۔ موڈ حسب معمول اس کے جانے کا سن کر خراب ہو چکا تھا۔ وہ جو اپنے رجسٹر کے خالی پیجز کو ایسے گھور رہی تھی جیسے اس کی گھوریوں سے میتھس کے سوالات خود بخود سالو ہو جائیں گے۔ حمزہ کے رجسٹر لے کر سوال سالو کرنے پر خوشی سے رجسٹر پر چلتا اس کا ہاتھ دیکھنے لگی، اور اگلے دن وہ نہیں آئی تھی۔ حمزہ میر کی نظروں نے کافی دیر تک اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئی۔ اس سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ اس کے منع کرنے کے باوجود بھی دادو کے گھر جا چکی تھی اور اسے جانا ہی تھا، مگر حمزہ کے لیے ہر بار اس کی ایک دن کی غیر حاضری بھی بھاری ہوتی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر دن کا آغاز کرتا تھا اور باقی دن اس کی باتیں اور حرکتیں سوچ کر گزارتا تھا۔ اینا حمزہ میر کے لیے آکسیجن جیسی ضروری تھی۔ 2-3 دن تک وہ نہیں آئی۔ حمزہ نے اس کے گھر کے قریب رہنے والے ایک کلاس فیلو سے اس کا پوچھا۔ وہ پہلے حیران ہوا کہ آج کیسے حمزہ میر بس ذات خود اس سے بات کرنے اس کے پاس آیا ہے۔ اینا تمہارے گھر کے قریب رہتی ہے نا، وہ کب تک آئے گی؟ حمزہ نے اس کے پاس جا کر بے تابی سے بنا بات گھمائے براہ راست سوال کیا۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کب آئے گی؟ گھر کے قریب رہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے میں اس کے آنے جانے کی بھی خبر رکھوں۔ حمزہ کے بات کرنے پر
زین جو پہلے خوش ہوا تھا لیکن اس کا اینا کے متعلق سوال سن کر بہت روکھے انداز سے اس نے حمزہ کو جواب دیا، اور حمزہ میر کا اینا کے لیے اس کا یہ لہجہ اور بات پسند نہیں آیا۔ ایک مکہ گھما کر اس کی ناک پر دے مارا، جس پر زین گالی دیتا ہوا اپنی ناک پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھ گیا۔ گالی برداشت نہ ہونے پر حمزہ نے دوسرا مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ وہ اس اچانک حملے پر بلبلا اٹھا، اگر ٹیچر کو میرے بارے میں کچھ کہا تو یاد رکھنا کہ ایسی ڈوز دوبارہ بھی دے سکتا ہوں۔ وہ مکہ فضا میں لہراتے دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا۔ زین ایک ہاتھ پیٹ پر ایک ناک پر رکھے شاکڈ کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس وقت درد پر روئے یا دھمکی پر۔ پھر زین نے ٹیچر کے پوچھنے پر یہ کہہ دیا کہ وہ گر گیا ہے، اس لیے ناک سرخ ہو رہی ہے۔ حمزہ اسے مسلسل خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے فوراً کہانی بنائی۔ حمزہ کو ویسے ہی اینا کے نہ آنے پر تب چڑھی ہوئی تھی، باقی کسر زین نے اس کے خلاف بول کر نکال دی تھی۔ وہ اب خاموشی سے اکیلا ڈیسک پر بیٹھا ٹیچر کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے برابر موجود خالی جگہ کو دیکھا تھا، پھر اس کے بعد حمزہ میر نے دوبارہ وہاں نہیں دیکھا تھا۔